الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ويجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الذين وہ لوگ یتربصون انتظار کرتے ہیں بکم تمہارا، فإن كان لكم فتح من اللہ اگر آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے فتح پہنچتی ہے، قالوا تو وہ کہتے ہیں ألم نكن معكم کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے، وإن كان للكافرين نصيب اگر کافروں کو کوئی حصہ مل جائے، وقتی غلبہ مل جائے، قالوا تو وہ کہتے ہیں کافروں سے ألم نستحوذ کیا ہم تم پر غالب نہیں آ چکے تھے، علیکم تم پر، ونمنعکم اور ہم نے روکا، من المؤمنین مومنوں کو تم پر، فاللہ اور اللہ رب العالمین یحکم فیصلہ کرے گا، بینکم تمہارے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، ولن یجعل اللہ اور نہیں بنائے گا اللہ رب العالمین للکافرین کافر کو، علی المؤمنین مومن پر، سبیلا کوئی راستہ۔ اس آیات مبارکہ میں گزشتہ آیات کی طرح منافقین کی مذمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ کتنا دین دشمن، اسلام دشمن لوگ ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ اچھائی کا شبہ رکھتے ہو یا پھر بلائی کا شبہ رکھتے ہو۔ رب تعالیٰ بتا رہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جب آپ کا کسی کافر سے لڑائی ہوتی ہے، جہاد ہوتا ہے، غزوہ ہوتا ہے، تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کس کا پلڑا بھاری ہے، کون غالب آ رہا ہے۔ اب جو غالب آ رہا ہو یہ اس کے پیچھے جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین آپ کو فتح دے دے، آپ کو غلبہ عطا کر دے، تو پھر یہ لوگ آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے، ہم تو آپ کے ساتھ تھے، اگر آپ کے ساتھ تھے ہم تو ہمیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیجیے، جو جہاد میں مال آتا ہے اس میں ہمیں بھی حصہ دیجیے۔ اگر آپ لوگوں کو وقتی شکست ہو جائے اور کافر وقتی غالب ہو جائے تو پھر یہ لوگ کافروں کے پاس چلے جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم آپ کو عنقریب قتل کر دیتے، ہم آپ پر غالب ہو جاتے، ہم آپ کو ختم کر دیتے، لیکن ہم نے مسلمانوں کو اندر رہ کر کے ان کو نقصان پہنچایا، جس وجہ سے آپ پر مسلمان غالب نہیں آ سکے اور آپ غالب آ گئے۔ ہماری وجہ سے آپ نے غلبہ حاصل کیا ہے، لہذا جو چیز تمہیں ملی ہے، مال ملا ہے، اس میں سے ہمارا بھی حصہ نکالو۔ اب اللہ رب العالمین نے ان کی اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا اور فرمایا کہ اے نبی، یہ جو منافقین ہیں یہ سوچتے ہیں اگر آپ کے پاس آئے تو آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کرتے اور کافروں کے ساتھ بھی دھوکہ کرتے، اور یہ سوچ یہ رہے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ منافقین یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہرگز نہیں، یہ اللہ رب العالمین کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ دھوکہ دینے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، دراصل یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہاں یہ مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، مسلمانوں کے پیچھے جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم آپ کے پاس تھے، ہمیں بھی اپنے ساتھ ملائیے۔ کافروں کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، کافروں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ تھے، ہمیں بھی حصہ دیجیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ ان کی ذہانت، یہ ان کا دوہرا ذہن، یہ ان کی جو فتنہ پسند باتیں ہیں، یہ ان کو دنیا میں فائدہ دے سکتی ہیں، آخرت میں ان کو فائدہ نہیں دے گی، آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے۔ دراصل اللہ رب العالمین انہیں ڈھیل دے رہا ہے جو دھوکے کی صورت میں ہے، اس ڈھیل کو یہ اپنے لیے دنیا کی بھلائی اور کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس ڈھیل کے نتیجے میں ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اس آیات کے اندر مسلمانوں کو یہ دلاسا بھی دیا ہے کہ منافقین آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، یہ جتنی بھی کوشش کر لے کبھی بھی یہ آپ پر مکلی غلبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اب حالات جو ہے وہ اس کے برعکس ہے، جہاں دیکھو مسلمان کٹ پس رہے ہیں، مر رہے ہیں، مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی عزتوں پر بھی ہاتھ ڈالا جا رہا ہے،
اب حالات اس کے برعکس ہے، اور اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے کہ نہیں، مومنوں کو اللہ رب العالمین کبھی بھی کافروں پر مغلوب نہیں کرے گا۔ کافر کلی طور پر تمام اجتماعی طور پر مومنوں کو غالب نہیں، مغلوب نہیں کر سکتا۔ اب اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ بھی سچا ہے۔ اب مفسرین اس کی تفسیر یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کا وعدہ کیا تھا۔ آج ہم یہ اپنے دلوں کے اندر، اپنے ذہنوں کے اندر فکر کو لے کر کے آئے کہ ہم ایمان کے کس نیج پر کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارا ایمان کس لیول پر ہے۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ رب العالمین پھر انشاءاللہ مسلمانوں کو فتح اور غلبہ عطا کر دے گا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔